یہ وہی چلنے والا تخت ہے جس کے بارے میں عوام نے افسانے بنا لیے ہیں؟ ہاں شیخ، یہ تخت ایک پرندہ ہے۔ تعجب ہے۔ تو پھر ابھی کیوں کر رکا ہوا ہے؟ اڑتا کیوں نہیں؟ دیکھ تو رہے ہو شیخ کہ اسے رسیوں سے باندھا ہوا ہے، اور ہاں، جب تک کوئی اس پر سوار نہیں ہوتا یہ نہیں اڑتا۔ مطلب جو بھی اس پر بیٹھے گا وہ اڑے گا؟ نہیں، جو بھی نہیں، وہ شخص جو مومن ہو اور اس کا سینہ انوار قدسیہ سے بھرا ہوا ہو اور اپنے دل کو شیطان کے ہاتھوں نہ بیچتا ہو، ایسا بندہ اس پر بیٹھے گا تو یہ اڑنے لگے گا۔ ایمان کو تولنے کا بہترین طریقہ ہے۔ تم اپنا ایمان تولنا چاہتے ہو شیخ؟ نہیں، ہرگز 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 نہیں۔ خدایا، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، کوئی بھی بنی بشر سوائے نبیوں کے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ان کا دل شیطان سے پاک ہے اور وسوسوں سے خالی ہے۔ خدایا ہمیں شیاطین کے ظاہر و باطن کے شر سے بچا لے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ یا اللہ! کیا ہوا؟ خدا را میری مدد کیجئے، یہ جادو ہے، یہ معجزہ۔ مسلمانوں خدایا میری مدد کرو، توبہ کرتا ہوں، مسلمانوں مجھ پر رحم کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس۔ اہلا وسہلا شیخ۔ اہلن، آپ کون؟ میں مختار ہوں جناب نجدد ابن عامر، مختار، لشکر مکہ کا سپہ سالار۔ میں نے سنا ہے کہ زبیر کے بیٹے کا تخت بھی تخت سلیمان نبی کی طرح اڑتا ہے۔ اس آستانے کے خادم نے اور ایک عجیب بات کہی۔ اس کا دعویٰ ہے کہ جو بھی اس تخت پر بیٹھے گا اس کا قلب شیطانی وسوسوں سے پاک ہوگا تو یہ اڑنے لگے گا۔ ہاں، اگر کوئی ایسا شخص پیدا ہو جائے کہ شیطان فی الحقیقت اس میں نفوذ نہ کرے، وہ ملکوت اعلیٰ کی طرف عروج پانے کا حق رکھتا ہے، اور تمام الہی نشانیاں اس جیسے بندے کے سامنے مطیع اور فرمانبردار ہو جاتی ہیں۔ وہ شخص زبیر کا بیٹا ہے؟ نہیں، ابن زبیر بھی میری اور آپ کی طرح ایک عام انسان ہے جسے خطائیں سرزد ہوتی ہیں۔ تو پھر اس تخت کا آخر کیا قصہ ہے؟ کیا عوام الناس نے اس کی تعریفیں شروع کر دی ہیں؟ ہاں، میں نے بھی چند لمحوں پہلے اس تخت کے معجزات میں سے ایک معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آپ اس تخت کے بارے میں نگران ہو گئے۔ شیخ صاحب، وہ شخص جو ایک بے جان چیز کے آگے لاچار اور مجبور ہو جائے اور اس کا قلب شیطانی وسوسوں سے بھرا ہوا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی دیانتداری کا دعویٰ کرے اور حکم چلائے اور اپنے آپ کو برحق کہلوائے اور دوسروں کو باطل قرار دے؟ مقصد کیا ہے تمہارا؟ رہنے دو شیخ،
اب ہم اصل موضوع پر آ جائیں. آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یزیدیوں کے خلاف اس جنگ میں ہمارا ساتھ دیں؟ بہت خوب. بدلے میں کیا چاہتے ہیں؟ آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو کیا کسی مال کے لالچ میں پڑھتے ہیں؟ آل امیہ سے لڑنا خوارج کی شرعی ذمہ داری تھی اور رہے گی. خدا نے چاہا تو آل امیہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. خدا نے چاہا اور آل امیہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہم نے. اس کے بعد کیا شیخ؟ آل زبیر سے متحد رہو گے یا انہیں خدا سے لڑنے والا قرار دے کر کفر کا فتویٰ لگا دو گے؟ ہم وعدہ نہیں کرتے کہ ہمیشہ ہمیشہ زبیریوں سے اتحاد رکھیں گے. صرف جب تک زبیریوں نے قرآنی احکامات کے مطابق عمل کیا ہماری گردن حاضر ہے. اور جس جگہ یہ لوگ قرآن کے حکم سے منہ پھیریں گے خوارج کی تلوار ان کے خلاف ہے. اب رہیں یا چلے جائیں؟ کیا تم آل زبیر کے چمچے ہو جو ان کے توام اور بقا کے لیے اتنی بحث کر رہے ہو؟ تم نے تو آل امیہ کے شر کو دفع کرنے کے لیے آل زبیر کے شر کو سہارا بنایا ہے. خوارج بھی آل زبیر کی طرح ہیں. یہ لوگ جیسے بھی آ رہے ہیں آنے دو اور ان اہل شر کی تلواروں سے یزیدیوں کے شر کو ختم کر دو. کیا دیکھ رہے ہو بھائی؟ ہم کیا کریں؟ چلے جائیں یا رک جائیں؟ کیا یہ منظور ہے کہ ایک ہی حکمرانی کے تحت چلو گے اور اپنے ارادوں سے جنگی معاملات میں دخل نہیں دو گے؟ یہ تو ہر جنگ کے اہم ترین واجبات میں سے ہے. جب تک ایک حکم کے تحت نہ چلا جائے فتح و ظفر میسر نہیں ہو سکتی. بہت خوب. اب سے تم لوگ لشکر مکہ کے فوجی ہو اور دوسرے فوجیوں کی طرح جنگی غنیمت اور مواجب سے استفادہ کر سکو گے. جيش الله حافظ بيت الله 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 جيش الله حافظ بيت الله. درود درود ہو بندگان خدا پر، سیف اللہ اور ید اللہ پر. کیا آپ اپنی غیرت مند اور جانثار فوج کا استقبال نہیں کریں گے جناب علی؟ خدا قبول کرے شیخ، خدا مدد کرے. جزاکم اللہ. یہ اتحاد بھی خانہ کعبہ کی برکتوں میں سے ایک ہے. کعبہ بھائی چارگی، برابری اور محبت کا گھر ہے. کعبہ دلوں کا قبلہ ہے. کعبہ حجابوں کو چیر دیتا ہے اور تمام دینی اور فرقہ وارانہ فسادات کو مصالحت میں بدل دیتا ہے. اس گھر میں نہ رنگ کا فرق ہے اور نہ قومیت کی کوئی فضیلت ہے اور نہ ملکیت اور اقتدار کی. اس گھر میں سب اللہ تعالی کو لبیک کہتے ہیں. انشاءاللہ خدا ہماری نصرت فرمائے تاکہ ہم خانہ کعبہ کے دشمنوں کو مار بھگائیں. سارے معاملات حسب توقع ہیں نا شیخ؟ آپ خود دیکھیے، جناب خلیفہ کے قول کے مطابق خانہ کعبہ قدرت بڑھانے والا ہے. خدا کی مدد سے کوہ ابو قبیس کو قبرستان بنا دیں گے یزیدیوں کا. آج رات تشریف لائیے اور اپنی رکاب کے فوجیوں کو ایک نظر دیکھ لیجئے.
जरूर जरूर आऊंगा ताकि आप लोगों की जिम्मेदारियों के हवाले से कुछ गुफ्तगू करें। खुदा सलामत रखे शेख। हम बेसब्री से इंतजार करेंगे। फी अमान अल्लाह। खुदा आप लोगों को अजर दे। फी अमान अल्लाह। खुदा हाफिज शेख। जयशुल्लाह 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 जयशुल्लाह। मुझे यकीन नहीं आता कि ये गिरोह वही खुश्क दिमाग वाले मुतासब और खुराफा परस्त हैवानात हैं कि जो एक मन शहद के साथ भी निगले नहीं जा सकते। तुमने आखिर उनके साथ ऐसा क्या कर दिया जो पटरी पर आ गए और इंसान बन गए? कुछ खास नहीं किया, थोड़ा सा तहजीब नफ्स, तज़किया रूह और तलवारों के आदाब के बारे में गुफ्तगू की है। इसके बावजूद मुझे अब भी यही गुमान है कि इस गिरोह का ये चक्कर मसलहत से भरपूर है। जरा सी गफलत करेंगे तो हमारा नुकसान कर देंगे। काश ऐसा कोई चारा कार होता कि उनके किए हुए को इन्हीं के पैरों में डाल सकते। डर है हमारे लश्कर को नुकसान न पहुंचा दे। फिलहाल इस गिरोह की तलवार और इनके सीनों में उमवियों के खिलाफ जो कीना है, हमें उसकी जरूरत है। नजरों में खार और गले में हड्डी लेकर फिरने वाले ये लोग जिन्होंने मेरे मौला के सर पर ज़र्ब लगाई, खुदा की कसम अगर मजबूरी न होती तो इन्हें अपनी सफ में खड़ा न होने देता। बहरहाल आप फिक्र मत कीजिए, ऐसी तदबीरें की गई हैं कि अगर ये लोग हाथ पांव फैलाना चाहें तो इनके हाथ पांव काट देंगे। जुबैर के फितनागर बैग शिकन और सरगश बेटो, मैं हुसैन हूं, नुमैर का बेटा। मैं मैदान में इसलिए उतरा हूं ताकि तुम्हारे फरेब में आने वालों के साथ इत्माम हुज्जत करूं। हिजाज के लोगों, जुबैर के डरपोक और बुज़दिल बेटों ने अपने बाप की इज्जत और आबरू को अब तक खिलौना बना लिया है। इनका बाप एक सहाबी की बार था और रसूल खुदा के साथ था। उसकी तलवार ने दीन खुदा के दुश्मनों की गर्दनें उड़ाई हैं। उसके बेटों का क्या हिस्सा है? इन्होंने सिवाय शरारत, फितनागरी और दगाबाजी के और क्या किया है? अगर रसूल खुदा से निस्बत रखना खिलाफत का हकदार बना सकता है तो फिर अली के बेटे सबसे ज्यादा मुस्तहिक हैं। ऐ आले जुबैर के बहकाए हुए मक्कियों, मैं तुम्हें थोड़ी सी मोहलत देता हूं कि तुम अब भी समझ जाओ। एक मौका देता हूं, तौबा कर लो और तलवारें नीचे कर लो और शेर से पंजा आजमाई मत करो और अपनी प्यारी जानों को मुट्ठी भर कुदरत के प्यासों पर फिदा मत करो। मैं इजाज के नादिम होने वालों को अमान देता हूं, मगर जुबैर के बेटे को हरगिज़ नहीं। इन लोगों का खून बहाना वाजिब है और मैं इनका सर अपने साथ शाम ले जाने आया हूं। अब तुम लोग खुद ही समझो।
یہ گستاخ کب تک زبان چلانا اور زبیر کے بیٹوں کی تحقیر کرنا چاہتا ہے؟ مجھے اجازت دیجیے کہ میں میدان میں جا کر اس بن باپ کے بیٹے کا منہ توڑ کر رکھ دوں. نہیں مصعب، نہیں. تم لشکر کے محسرہ کے علمدار ہو. جاؤ جاؤ اور دھیان رکھو کہ دشمن تمہاری فوج تک نہ پہنچ سکے. جسارت ہے بھائی جان. ابن نمیر نے زبیر کے بیٹوں میں سے ایک کو میدان میں بلایا ہے. شرمناک ہے کہ ہم اس کا جواب نہ دیں. اگر ہم میں سے کوئی ایک میدان میں نہ جائے تو ہمارے لشکر والے اس بد نسل کی باتوں پر یقین کر لیں گے اور سست ہو جائیں گے. مصعب، جذباتی مت بنو، اپنے غصے کو لگام دو. تمہیں علمداری کرنی چاہیے، رجس خانی نہیں. اے حجاز کے لوگوں، آپ لوگوں نے اب تک جو کچھ سنا وہ زبیر کی خوبیاں ہی تھیں جن کو سن کر آپ بہکاوے میں آ گئے. اب چند جملے اس جلیل القدر صحابی کی برائیوں میں سے سنیے جس نے اپنے تمام تر مجاہدات کا اجر و ثواب حب دنیا کے لیے بیچ دیا اور اپنے خلیفہ کے خلاف میدان میں اتر آیا اور سب کو یہ دکھا دیا کہ ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے اس طرح لڑ سکتا ہے اور اسے قتل بھی کر سکتا ہے. بھائی بھائی کا قتل کرنا ایک ایسی بدعت تھی جس کی بنیاد اصحاب جمل کے ہاتھوں رکھی گئی. یہ آپ کا حجازی اور زبیری خلیفہ اس جنگ کا شعلہ بھڑکانے والوں میں سے ایک تھا اور حضرت علی سے لڑا. اب ایسا کیا ہو گیا ہے کہ وہ علی کے بیٹے کے خون کا بدلہ لینا چاہتا ہے؟ اس سے بڑھ کر جھوٹ اور کیا ہوگا؟ اے پسرانے زبیر، تم لوگ تو فتنہ گری میں سب سے آگے ہو اور فتنے کو دفع کرنے میں سب سے پیچھے. تم لوگ جو دعویٰ کرتے ہو کہ دین کا درد رکھتے ہو تو پھر میدان میں کیوں نہیں آتے کہ اپنے خون کو دین پر قربان کر دو اور زبیر کی تلوار کی آبرو کو خرید لو؟ ابو اسحاق، اس سے زیادہ خاموشی ٹھیک نہیں. زبیر کے بیٹوں میں سے ایک کو اس کا جواب دینا ہوگا. منظر، جی بھائی جان. اس ملون کو جواب دو. بسد شوق. منزل، شیلو، جاؤ اور بابا کی تلوار سے لڑو. کیا ہوا بانو جان؟ دل گھبرا رہا ہے زبیدہ. ڈر ہے کہ منظر کوئی غلطی نہ کر جائے. مت ڈریے میری بانو، لشکر مکہ میں بہادروں کی کمی نہیں ہے. مختار اور مصعب خود ایک لشکر ہیں. منظر نوجوان اور مغرور ہے، اسے جوش دلایا گیا تو میدان میں چلا جائے گا. بعید ہے کہ حضرت خلیفہ اپنے چھوٹے بھائی کو میدان میں جانے دیں. آؤ. کہاں میری بانو؟ مجھے منظر کو ایک پیغام بھجوانا ہوگا.
आराम से खाशा, कजावे पर बैठो। कजावा मेरा ताबूत बन जाए। आओ। ए नुमैर के बेटे, तुमने जुबैर के बेटों को डरपोक और फरार करने वाला कहा। आंखें खोलो और देखो, कान खोल कर सुन लो। अगर पिसराने जुबैर डरपोक होते तो तुम लोगों के जुए बाज, कुत्ते बाज और बंदरबाज खलीफा का इतनी सारी फौज किराए पर खरीद कर इस सरजमीन हिजाज की तरफ भेजने की जरूरत न पड़ती। मरहबा मुंजर, तूने माँ का दूध हलाल कर दिया। इस 2 बालिश के बच्चे की कैसी काटने वाली जुबान है। बदनसीब एक मैदान में पलने वाले बूढ़े की तरह रजस पड़ रहा है। ये मक्का है, सरजमीन नजूल वही। खुदा ने इस खाक में इंसान से बात की है। खुदा ने इस खाक में अपना घर बनाया है। इस मुकद्दस मट्टी को अपने खून से नजिस मत करो। इस बार यजीद शाह ने तुम लोगों को खुदा से लड़ने के लिए भेजा है। एक ख्वाब दिखाकर खरीदे गए लोगों, होशियार, देखो और पहचानो कि मैं हूं मुंजर, पिसरे जुबैर इब्ने अवाम। और ये तलवार मेरे दादा की तलवार है कि फरमाने रसूल खुदा के मुताबिक जो शख्स इस तलवार से मारा जाए वो दोज़खी है। अब अगर तुम लोगों के दरमियान कोई दोज़ख में जाने के लिए बेकरार और बेताब है तो बिस्मिल्लाह। बिल्ली के बच्चे को भेजा गया है ताकि शेर की आवाज निकालो। जाओ बच्चे जाओ, तुम अभी बहुत छोटे हो। वो जो तुम्हारे हाथ में है तलवार है, कोई मशक करने का आला नहीं है। जाओ और बोलो कि तुमसे बड़े को मैदान में भेजें, हम खेलने नहीं आए। ए नुमैर के बेटे, तुमने जो इतनी बकवास की वो काफी नहीं थी? क्या अभी तक वो वक्त नहीं आया कि तुम अपने आप को मर्दे मैदान साबित कर सको? अलोची, जाओ इसकी बदबूदार जुबान काट दो, इसकी माँ को इसके गम में रुला दो। नीचे मत उतरना मुंजल।